درس قرآن، مستورات بیان، نعت و قرات اور دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اقوال حق کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابل احترام پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں تھے، ابھی ماضی قریب میں ہم نے ایک مہینہ گزارا جو برکتوں کا حامل تھا، خیر اور بھلائیوں کا حامل مہینہ تھا، جس کو رمضان مبارک کہتے ہیں۔ اللہ کے بہت سے نیک بندے اور بندیوں نے اس مہینے سے کافی فائدہ اٹھایا، اور بہت سے بدقسمت، بدبخت اور شقی لوگ جنہوں نے اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزار دیا، بہرحال وقت دونوں کا گزر گیا۔ جن لوگوں نے اس مہینے سے فائدہ اٹھایا
خیر اور بھلائی حاصل کی، روحانیت کو مضبوط کیا، اللہ کے احکام اور اوامر اور فرامین پر چلے، ان کی حالت بہتر ہوئی۔ اور جن لوگوں نے ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیا، ان کی حالت بدتر ہے۔ جن لوگوں نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، رمضان کے بعد بھی ان کی زندگیوں پر اس کا اثر باقی، اور بہت سے بدقسمت جنہوں نے ناقدری کی، رمضان بھی ان کے لیے برابر تھے اور رمضان کے بعد کے ایام بھی ان کے لیے برابر ہیں۔ رمضان کو اتنی خصوصیت جب حاصل ہوئی وہ نزول قرآن سے۔ قرآن بابرکت اس لیے نہیں ہے کہ وہ رمضان میں نازل ہوا، رمضان کا مہینہ برکتوں والا اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کریم اللہ کا اتنا بڑا خط ہے، اتنا بڑا پیغام ہے، آج کل اللہ کے اس خط سے بہت غفلت برتی جا رہی۔ عوام خواص الا ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ بھی آج بھی ایسے ہیں جو آج بھی تہجد میں 5 6 پاروں کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد میں نفل نماز، اور نوجوان علماء بھی ایسے ہیں جو تہجد میں اتنا پڑھ رہے ہیں، اور کچھ رسمی لوگ ہیں جنہوں نے اس رمضان کو قرآن کو ہاتھ لگایا، اب آئندہ رمضان کو پکڑیں گے۔ وہ بھی چونکہ ایک دیکھا دیکھی کا ماحول ہوتا ہے تو کر لیتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے بہت بہترین شاہراہ عمل ہے۔ اس کو اپنا مقتدا بنایا جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ پوری دنیا میں جتنی انسانیت بستی ہے یہ صرف 2 جماعت میں تقسیم ہے، تیسری کوئی جماعت نہیں۔ ایک جماعت وہ جو قرآن کو مانتی ہے، قرآن کے فرامین پر عمل کرتی ہے، قرآن کے اوامر کو، قرآنی پروگرام کو سنتے اور مانتے ہیں۔ یاد رہے قرآن سے اور نصیحت سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے، فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی۔ آپ نصیحت کیجئے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ سرکار کو کہا جا رہا ہے، اور وہ قرآن کریم کے ذریعے سے کیا آپ ان کو نصیحت کیجئے۔ آپ کی نصیحت اور آپ کی تبلیغ فی الفور ان پر اثر ہو کہ نہ ہو، آپ اپنا کام کریے۔ اب اس کے بعد ایک قاعدہ اور اصول بیان کر دیا اللہ نے کہ دیکھو آپ کی نصیحت انہی لوگوں کو اثر انداز ہوگی جن کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ یہ اصول بیان کر دیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اس شخص کو قرآن کریم سے اور آپ کی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس کے دل میں خوف خدا نہیں۔ اتنا قرآن آج ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، کیوں اثر نہیں کرتا؟ حالانکہ وہ عمر فاروق جو کھلی تلوار لے کر سرکار کی گردن قلم کرنے نکلے تھے، ان پر تو قرآن اثر کر گیا۔
کیونکہ بہن کو جب مار لیا پیٹ لیا ایک شوق تو ظاہر ہوا کہ بہن تو کیا پڑھ رہی تھی وہ تو بتا، ایک شوق تو بیدار ہوا، اور وہ شوق دل سے ہوا تھا تو قرآن اثر انداز ہوا اور زندگی کے روح کو بدل دیا۔ تو قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا، جن کے دل میں خوف خدا ہوگا ان پر یہ نصیحت اثر کرے گی، جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا اس پر یہ نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ اب ہم کس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں؟ ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ مجھ پر یہ نصیحت ہے، یہ قرآن کتنا اثر انداز ہے۔ اگر نہیں ہے تو فیصلہ کریں کہ میرے دل میں خوف خدا نہیں۔ تو پوری دنیا میں صرف دو جماعتیں ہیں، ایک وہ جماعت جو قرآن کو مانتی، قرآنی پروگرام کو سنتی، اور دوسری وہ جماعت جو قرآن سے کنارہ کش، دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، قرآن کے فرامین اور اوامر کو نہیں مانتے۔ تو پھر ان کا نفس جو ہے وہ ان کو برائیوں کی طرف لے گیا، اور اسی نفس نے پھر ان کو کفر و شرک میں، نفاق میں، طرح طرح کی باطنی گندگیوں میں مبتلا کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اللہ کے مخالف ہو گئے، وہ نبی کے مخالف ہو گئے، زمانے کے ہر اچھے لوگوں کے مخالف بن گئے۔ اس لیے کہ نفس کو سدھارنے کے لیے، نفس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے قرآن کریم بہت مؤثر کتاب ہے۔ اور میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم خالق کا خط ہے مخلوق کے نام، اور میں نے مثال دے کر یہ سمجھایا تھا، شاید آپ کو مجھے یاد نہیں ہے، کہ اگر کوئی عاشق اپنے معشوق کو خط لکھتا ہے، معشوق اگر عاشق کی زبان نہیں سمجھتا ہے تو وہ خط پھاڑ نہیں دیتا، وہ کسی زبان جاننے والے کو، جس زبان میں خط لکھا گیا ہے اس زبان کے جاننے والے کو تلاش کرتا اور کہتا ہے کہ ذرا پڑھ کر سناؤ عاشق نے کیا لکھا ہے۔ اگر نہیں آتا ہے تو جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انگریزی تو اتنا پڑھ لیا ہم نے، کب انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ افسوس کہ قرآن اتنا بھی نہیں سیکھے کہ اللہ کیا کہتے ہیں وہ سمجھ سکے۔ اس لیے نفس کی شرارت سے بچنا اور چوکنا ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے عقائد بیان کیے گئے، کوئی قرآن اٹھائے، کوئی پڑھے، کوئی سمجھے تو پتہ چلے نا۔ یہ مسودہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ اتنا گہرا سمندر ہے، صبح قیامت تک لوگ اس میں گوتے لگاتے رہیں گے، اس کی تہ تک نہیں پہنچیں گے۔ یہ اتنا گہرا سمندر ہے، اور ہر گوتا لگانے والا قیمتی ہیرا لے کر باہر آتا ہے۔ قرآن کریم تو اتنی بڑی کتاب ہے، کوئی معمولی نہ سمجھے اس کو، عشق پیدا کریں اس سے۔ لیکن ہم ہیں کہ منمانی کی زندگی گزار۔ آج کیا ہے بھائی، ہم بھی تو ہمارے نفس کو اپنا مقتدا بنائے ہوئے ہیں، نفس جیسا کہہ رہے ہیں ویسی زندگی گزار رہے ہیں۔ کون مانتا ہے، کون کس کی سنتا ہے؟
ہر ایک اپنی مستی میں مست ہے، عیاشی عام ہے، فحاشی، بے شرمی، بے حیائی، بازار کی گرما گرمی، پیسوں کا بے تحاشا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پانی کی طرح بہانا، نوجوانوں کا ہر آئے دن جاہل بنتے جانا، ہماری نوجوان لڑکیوں کا بے باک ہوتے چلے جانا، ماں باپ کھلی آنکھوں سے اندھے ہوتے جا رہے، اور سب ستورے بے مہار کی طرح، کسی کو منزل معلوم نہیں کہ سفر کہاں تک ہے اور کب تک ہے۔ بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی۔ ارے مرنا ہے، مرنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ قرآن کریم نے بہت سارے عقائد بیان کیے، مسلمانوں کو اپنے عقیدے خبر نہیں، معلوم نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جاہل ظالم وقت کے فرائض اور وقت کے قارون و نمرود ہم پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں، اور باہوش قوم بے ہوشوں کی طرح پڑے ہیں۔ ان کی آوازیں بند کر دی گئی، سب تماشے دیکھ رہے ہیں، کس کی جرات ہے، کس کی ہمت ہے۔ ارے غیرت مر گئی ہے لوگوں کی۔ میں نے جمعہ کو بھی کہیں بولا تھا، ارے ادھر غازہ میں معصوم بچے ایک ایک گھونٹ کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ہمارے قوم کے نوجوان آوارہ اور بے باک امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، میرے الفاظ ذرا سخت ہے، سننا پڑے گا سب کو۔ جب وہ کہتے ہیں سننا پڑے گا، حالانکہ بوگس بات ہے، پھر بھی وہ منوا رہے ہیں، تو یہ تو بھائی حق بات ہے، قرآن حدیث کی بات ہے۔ ادھر ٹکلا صاحب بھی بول رہے ہیں سننا پڑے گا، سب کو ماننا پڑے گا، سے اس کی باتوں میں کوئی دم نہیں، تو قرآن کی بات ہے۔ ماں باپ اپنے اولاد کو نہیں روکتے۔ ارے تمہارے نوجوان بیٹے ادھر اتنے غریب علاقے میں جاتے ہیں جہاں لوگوں کے پاس بدن ڈھکنے کے کپڑے بھی نہیں ہوتے، گوا میں، وہاں سب غریب لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس پورے لباس نہیں ہوتے، وہاں جا کر عورتوں کے، وہاں کی بے شرم عیاش اور مکار عورتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ خر تو پوکنا کبھی دن مکی تو گھر کو مکی دے نہیں، بیئر شراب پی رہے ہیں تمہارے نوجوان لڑکے، وہاں جا کر جوئے کھیل رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات سمندر کے کنارے پر تمہارا سطر بھی کھلا ہوا ہے، گھٹنوں سے اوپر تک کہ تم نے کپڑے پہنے ہیں۔ ارے تم کو شرعی مسئلہ معلوم؟ ارے مرد کا سطر یہ گھٹنوں سے نیچے تک، تمہارے ماں باپ نے اتنی بھی تعلیم نہیں دی بیٹا یہ تیرا سطر ہے، اور پھر بے باکی اتنی اس کو فیس بک پر رکھا، اور یوں کرتے ہیں بھائی امون خبر تھوڑی پڑے کنشو لاگی ہوتا ہے، یوں کرتے ہیں، اور چپ چاپ جانے بھائی شور کروانا ہے۔ خیر سمندر کے کنارے پر، ارے جس سمندر کے قریب تو مستی کر رہا ہے ادھر بیچارے ایک ایک گھونٹ کے لیے ترس، غیرت مر گئی تیری، شرم نہیں آتی؟ یہ کیا، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ رخ کس طرف ہو رہا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ لوگ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان مریں گے۔ ارے کس نے کہا بھائی ڈرتے رہنا چاہیے، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، بستیوں کو اجاڑ دینے میں ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، تو کون ہے کیا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ ضرورت پڑی تو نوح کے بیٹے کو اٹھا کر پھینک دیا، شوق اور طلب باقی رکھی تو ابو جہل کے بیٹے کو صحابی بنا دیا۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ تو قرآن کریم نے بہت سارے عقائد بیان کیے، لیکن اس میں بنیادی 3 عقیدے،
مسلمان ہر آئے دن اپنے مذہب میں کمزور ہوتا جا رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے مذہب سے غفلت، اپنے مذہب کی تعلیم سے دوری، یہ غیروں کی رنگا رنگی دیکھ کر یہ اپنے مذہب سے بدظن ہوتا جا رہا ہے۔ ارے دنیا میں صرف واحد تیرا مذہب ایسا ہے، اس سے سچا اور اچھا مذہب کوئی نہیں۔ مایوسی اور یہ تیری جہالت اس وجہ سے ہے کہ تو اپنے مذہب میں پختہ نہیں۔ اگر تجھے اپنے تیرے مذہب پر پختگی ہوتی، ثابت قدمی ہوتی، یہ نورنگی دنیا تجھے کبھی اچھی نہ لگتی۔ عقائد مضبوط ہونے چاہیے، اسی پر اب فیصلے ہوں گے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ عام دور نہیں ہے، اب یہ چھٹائی کا دور شروع ہوا۔ منافقین الگ ہوں گے، فاسق فاجر الگ ہوں گے، مضبوط ایمان والے الگ ہوں گے۔ یہ دور شروع ہو چکا۔ میں نے شاید پہلے بھی کبھی آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی اور اس میں ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس ابو بکر و عمر تھے، حضرت سعد تھے اور حضرت عباس تھے۔ یہ چار حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو بہت خوشی لگی، انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا اب تو خوش ہو جاؤ، اللہ کا بھی فیصلہ آ گیا ہے کہ لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا سنو، جس طرح اسلام میں جوک در جوک لوگ داخل ہوں گے، سیأتی زمان علی امتی، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جوک در جوک اسلام سے نکلیں گے۔ خدا کرے تو ہم ان میں سے نہ ہو۔ حالات ایسے پیدا کیے جائیں گے، ہاں، جدھر کی ہوا ادھر کا رخ دیکھا نا ابھی آپ نے، ایسے بہت سارے مسلمان بھی نکلیں گے۔ زبان بدلو نہیں تو مرا صاحب گدے رہنے دو کئی سنگرا ہوئے۔ جدھر کی آواز ادھر کا رخ، یہ کام کچرے کا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے نکلیں گے قیامت سے پہلے پہلے۔ چھٹائی کا دور ہے، کتنے اپنے ہیں کتنے پرائے ہیں، یہ پہچان بڑی مشکل ہو۔ لیکن جب ایسے حالات آئیں گے، کچرا اس طرح سائیڈ ہوتا جائے گا۔ بہرحال تو قرآن نے بہت سارے عقائد پر بات کی، لیکن قرآن میں بنیادی 3 عقیدے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، ہم توحید پر قائم رہیں۔ بے دینی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب ہم اپنے مذہب سے بدظن ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنوں نے اس کے محرون کرا سے مسلمانوں نے اس کے ماؤ سو بھائی سیدھی بات ہے نا، حسد بھی تو اسی پر کیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ ذو النعمت محسود، ہر صاحب نعمت حسد کیا ہوا ہوتا ہے، اس پر حسد کیا جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے جن سے دوسرے مذاہب والے محروم ہیں۔ ظاہری بات ہے جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے تو وہ حسد کریں گے۔ اب ضرورت ہے کہ وہ اپنے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے اور
मजहब पर मजबूती से कायम होने के लिए सिर्फ नमाजें पढ़ लेना काफी नहीं, हम अपने बातिन को भी पाक करें, हम अपने जाहिर को भी पाक करें, हम अपनी हर चीज को पाक करें। कल रात को ही हमारे यहाँ दरस कुरान में कामयाबी के 3 ज़रूरी उसूल बताए गए थे। ये बात अल्लाह ने जहन में डाल दी, मैं यहां भी बतला दूं। हम हर मकसद में अगर कामयाबी चाहते हैं तो हमें 3 चीजों को लाजमी करना होगा। सबसे पहली बात, कद अफ़लह मन ज़क्का, अपना तज़किया करें, अपने बातिन को पाक साफ करें। बातिन को किन किन चीजों से पाक करना है? एक बात याद रहे कि तुम अपने बातिन में अगर एक भी फासिद अकीदा रखा है, अल्लाह के यहां तुम्हारी कोई इबादत मकबूल और मंजूर नहीं। इबादतों की कबूलियत की सबसे पहली शर्त है तुम्हारा बातिन पाक होना चाहिए। किन चीजों से पाक होना चाहिए? तो हमारा बातिन कुफ्र से पाक होना चाहिए। आज मामूली बातों में लोग जबान से ऐसे कलिमात बोल देते हैं जिससे कुफ्र लाहिक हो जाता है। रमजान के बाद से 2-4 मसले ऐसे आए लोग लेकर, जिसमें सरासर ये कह देना पड़ा कि भाई आप इयादा करें निकाह का भी, आप किसी मुफ्ती के पास जाएं। वाज़ेह बात है कुफ्र लाहिक हो गए। कोई स्टेटस पे रखता है मेरा बाप खुदा से कम नहीं है और तेरे जैसा कोई नहीं है, जाकर पूछें, ये जहालत है। तो कभी कभार लोग अपनी जबान से इस तरह के कलिमात रख देते हैं जो कुफ्र तक पहुंच जाता है। बातिन को कुफ्र से पाक, अब इतना भी शूर नहीं कि इससे कुफ्र लायक हुआ कि नहीं, और वो ये समझ रहा है कि मैं मुसलमान हूं और उधर ये फैसला हो गया कि तो ईमान से खारिज हो गया, तो क्या होगा? तो बातिन को पाक करें कुफ्र से, बातिन को पाक करें शिर्क से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हलफा लिगैरिल्लाह फक़द अशरका, जिसने अल्लाह के अलावा किसी भी चीज की कसम खाई उसने शिर्क किया। आज देखो क्या क्या हो रहा, वर्षोकरी की कसम, मेहमानी कसम, अरे कौन जगह जो ना था ऐसी कसम वो डस्टबिन में डाल दो, कुछ नहीं होता है ऐसी कसमों से। बाद फुकहा ने तो कुरान की कसम को भी गैर मोतबर कहा। बाज ने गुंजाइश दी है, लेकिन बाज पर इतने सख्त है कि अल्लाह के नाम के अलावा किसी भी कसम का कोई एतबार नहीं। निफाक, निफाक बहुत गंदी चीज है। अपनी जबान में कहे तो दूधमुन दईमो, हयो ही मारो ने भैयो ही मारो। ऐसे लोगों का अंजाम क्या होता है मालूम? न इल्लल्लदीना न उल्लुल्लदीना, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर का। यही हाल होती है आखिर में। धोबी का कुत्ता न घाट का न घर का, कहीं का भी नहीं रहता है। तो निफाक से अपने आप को पाक कर। निफाक, मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नहुम रिजसुन, इनके दिलों में खोट है, निफाक। और अल्लाह ने इनका ठिकाना बयान कर दिया, वमाअवाहुम जहन्नम, और इनका ठिकाना जहन्नम। अब हमारे अंदर भी निफाक है, किसी को पता भी नहीं निफाक किसको कहते हैं। रसूलुल्लाह से पूछा गया मुनाफिक की निशानियां क्या है? मैं समझता हूं कि अक्सरियत में ये अलामतें पाई जाती।
नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया मुनाफिक की निशानियां क्या है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 निशानियां हैं। इज़ा हद्दस कज़िबा, जब बात करेंगे तो झूठी बात करें। आजकल बहुत सारे लोगों ने धंधा बना दिया है, दूसरों को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए झूठी झूठी बातें बयान कर रहे हैं। इज़ा हद्दस कज़िबा, जब वो बात करेगा तो झूठी बातें बयान करे। वइदा वादा अखलफा, जब किसी चीज का वादा करेगा वो मुखालफत करेगा, यानी वादा पूरा नहीं करेगा। क्या हम झूठ नहीं बोलते? क्या हम वादा खिलाफी नहीं करते? तीसरी अलामत बयान की, वइदा तुमिना खाना, जब इसके पास कोई अमानत रखी जाएगी तो खयानत करेगा। अब सिर्फ अमानत किसको कहते हैं? हमारे जहन में तो एक ही बात है, को खवा पहुंच तो हर मुकी जो है नमोनत क्या है, को 50,000 लाख रुपये खबरी जो है नमोनत क्या है, फिर भी इसको अमानत नहीं कहते हैं। अगर किसी ने अपनी राज की बात तुम्हें कही है, ये भी तुम्हारे पास अमानत है, उसकी इज्जत। जबकि हमारा हाल ये है कि अगर कोई वीक पॉइंट खबर पड़ी जाए तो आम कर दीजिए, नहीं करूं तो कशु नहीं, अपना पा से दारू ब्लैकमेल करते हैं। ये मुनाफिक की निशानी। अपने बातिन को पाक कीजिए कुफ्र से। कोई अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कुफ्र लाहिक हो जाए। अब हम बाजारों में निकलते हैं, शाम के वक्त नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था असर के वक्त अपनी बीवियों से मुलाकात करने का। हम तलबा को कहते हैं कि भाई हम लोगों को तो कभी इस पर अमल करने का मौका बहुत कम मिलता है। बहुत सारे लोग बेचारे हैं, जब बेचारा आया धंधा पड़ती अम्मी कह गए बाजार गए, अब वो सुन्नत वक्त है मिलने का, तो ईशा वक्त तबली आवश्यक। अब असर कहाँ गई, मगरिब कहाँ गई, थके हुए आए, पूरा बाजार घूम घाम के ईशा गए। कोई अमल ऐसा ना हो जिससे कुफ्र लाहिक हो। रिवायात में आता है बैनल आब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस्सला, नमाज का छोड़ना कुफ्र तक पहुंचा देता। तो अमल भी ऐसा ना हो जो कुफ्र तक पहुंचा दे, और कौल भी ऐसे नहीं होने चाहिए, जबान से निकलने वाले बोल कि वो भी कुफ्र तक पहुंचा दे। शिर्क, बहुत सारे कामों में हमसे जाने अनजाने में शिरकिया हरकतें और शिरकिया कलिमात बोल देते। दिखलावा करना ये शिर्क असगर है। और बहुत सारे काम हम इसलिए भी करते हैं कि लोग वाह करें, ये भी शिर्क है। और निफाक की तो बात ही क्या, हर एक अपने गरिबान में झांक ले, हम क्यों किसी पर हुक्म लगाएंगे। तो अपने बातिन को पाक करें कुफ्र से, शिर्क से, निफाक से और बदअखलाकी से। हमारे दिल कीने से भरे हुए, हसद से भरे हुए, बुग़्ज़ से, अदावतों से, नफरतों से, गीबतों से, झूठ से, बदनजरियों से, धोखे से, तकब्बुर से, बड़ाई से, खयानत से और न जाने किन किन अमराज से हमारे दिल भरे हुए। अपने बातिन को पाक कीजिए। कामयाबी के जरूरी उसूलों में से ये है कि अपने बातिन की इस्लाह करें। कामयाबी की सबसे पहली शर्त है तुम्हें अपना बातिन साफ करके आना होगा। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हमारे पास जब आओ ना तो बातिन साफ करके आना, वरना हमारे यहां कोई जरूरत उठा कर फेंक देंगे डस्टबिनों में। चलो, कचरे की भी हैसियत नहीं होगी। और अल्लाह है, बादशाह है, बड़े लोगों का मिजाज होता है, वो जरा सी बात पर बहुत खुश हो जाते हैं।
ایک زانیہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، زندگی بھر کے گناہ معاف کر دی، جنت دے دی۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد خطا ہو گئی بولنے میں، 500 سالہ عبادت فیل ہو گئی۔ بڑے لوگ بادشاہ ہیں، اور یہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے، چھوٹی بات پہ کبھی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اپنے باطن کو پاک کیجیے، اپنے ظاہر کو بھی پاک کیجیے، جسم کو گندگیوں سے پاک کیجیے، اپنے لباس کو پاک کیجیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنی گندگی، جسمانی گندگیوں سے بھی خوب پاکی اختیار کریں۔ میں نے کل رات ہمارے درس قرآن میں بات بتلائی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تمہارے جسم کو خون، پیپ، پیشاب، پاخانہ اگر کوئی چیز لگ جائے اس سے بھی صاف کرو، اور حدث اصغر اگر وضو ٹوٹ جائے، اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھو، ہر حال میں باوضو رہنا چاہیے۔ اور ایک بڑی ضرورت ہوتی ہے غسل واجب، جس کو جنابت کا غسل کہتے ہیں۔ مثلا جنسی تعلقات پورے کیے تو غسل کی ضرورت ہے۔ ناپاکی نظر نہیں آتی لیکن ایک ایک بال ناپاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح حیض و نفاس سے پاک ہونے والی عورت، وہ بھی اچھی طرح غسل جنابت ہے، اچھی طرح غسل کرے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، مبالغہ کا صیغہ اختیار کیا گیا، خوب اچھی طریقے سے پاکی اختیار کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، اس لیے خوب اچھی طرح پاکی حاصل کی جائے۔ اسماء بنت یزید نامی ایک عورت تھی، عائشہ صدیقہ کو ان سے بہت لگاؤ تھا۔ کسی نے صدیقہ بنت صدیق کو پوچھا کہ تم اسماء بنت یزید سے اتنا دوستی اور اتنا تعلق کیوں رکھتی ہو؟ عائشہ نے جواب دیا کہ اسماء ایسی عورت ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب کبھی ضرورت پڑتی ہے علمی سوالات کر دیتی ہیں اور بلا جھجک کر دیتی ہیں، تو نبی علیہ السلام کا علم چشمے کی طرح پھوٹتا ہے، اس لیے مجھے اسماء پسند ہے۔ آج دوستیاں کس بنیاد پر کر رہے ہیں معلوم ہے نا؟ دوستیاں بنانے میں بھی معیار دیکھا جائے کہ آپ دوستی کس بنیاد پر بنا رہی۔ صدیقہ فضیلت میں کوئی کم عورت نہیں تھی، کائنات میں صدیقہ سے بہتر کوئی عورت نہیں تھی، لیکن اسماء کے ساتھ دوستی رکھنے کی واحد ایک مقصد، صدیقہ نے یہ بیان کیا تھا کہ اسماء کو علمی سوالات کرنے کا شوق بہت ہے، جس کی وجہ سے علمی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اسماء سے دوستی رکھی۔ ایک مرتبہ اسماء بنت یزید نے نبی علیہ السلام سے سوال کر دیا کہ ہم عورتوں کو حیض و نفاس آتا ہے، ہم غسل کس طرح کریں؟ بڑا اہم سوال ہے اور اگرا سوال ہے۔ اچھا ہوا بھائی اس زمانے میں نبی موجود تھے، ورنہ اب تو اتنے مفتی ہیں جو لوگ باقاعدہ فقیہ ہیں، فقہ محنت سے پڑھا ہے، جن کے پاس سند ہے، وہ مفتی اپنی جگہ پر ہے، لیکن وقتی طور پر کچھ ادھر ادھر آ جا کے پھر دینداری اولی اختیار کر کے اب تو گھر گھر میں بہت سارے مفت کے مفتی ہو گئے ہیں۔ اتنے سستے فتوے ہو گئے ان کے یہاں کو فتوے لگا دیتے۔ ارے بھائی یہ علمی بات ہے، کیا نبی سے بڑھ کر کوئی شرم والا ہو سکتا ہے؟ اور اس زمانے سے بہتر کس زمانے کی عورتیں ہوگی جن میں شرم و حیا نہ ہو؟ اتنی شرم والی عورتیں تھیں، لیکن چونکہ علمی سوال تھا، اسماء بنت یزید نے نبی علیہ السلام کو سوال کر دیا، ہم عورتوں کو حیض و نفاس آتا ہے، ہم پاکی کس طرح حاصل کریں؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، ایسی خواتین کو جو ان معذوری سے نکل رہی ہو
اور جب غسل کی حاجت پیش آئے تو بیری کے پتے ڈال کر غسل کریں، اس سے اچھی صفائی حاصل ہوتی۔ جواب دے دیا نبی، لیکن دیکھو اسما فوراً دوسرا سوال کر رہی ہے کہ ہم اس جگہ کو کس طرح صاف کریں۔ یہ اس سے بھی اگرا سوال تھا۔ نبی علیہ السلام نے جواب دے دیا، وہ میں کیسے بتلا سکتا ہوں، آپ عورتیں اچھی طرح جانتی ہو۔ اسی طرح جسم کے کچھ ضروری حصوں کے بال کاٹنا، یہ بھی تزکیہ میں داخل ہے۔ باطن کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جسمانی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، اور ساتھ ساتھ اپنے شوہروں اور تمہارے پاس پرسنلی اگر کوئی مال ہے تو اس مال کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں کہ وقت پر زکاتیں ادا کرتے رہیں، وقت پر فطر ادا کرتے رہیں، صدقات دیتے رہیں، تاکہ آپ کا دوسرا مال پاک ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ مفسرین نے ان ساری باتوں کو تزکیہ میں داخل کیا ہے۔ تو کامیابی کا پہلا اصول یہ ہے کہ قد افلح من تزکا، اپنے باطن کو پاک کیجیے۔ دوسرا اصول وذکر اسم ربہ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ صبح شام ایک وقت متعین کر لیں اور مستقل وقت نکال کر، بھائی جیسے سونے کا وقت ہو گیا تو سوچ جاتے ہیں، کھانے کا وقت ہو گیا تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح اللہ کے ذکر کا وقت ہو چکا ہے، کچھ دیر اپنے محسن اعلیٰ، اللہ سے بڑھ کر کوئی محسن ہو سکتا، خالق ہے ہمارا، کیا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں؟ جو پورے وقت کا بادشاہ ہے، پورے وقت کا مالک ہے، کبھی بھی اپنا وقت چھین لے گا وہ، اس کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔ کامیابی کا دوسرا اصول اپنے رب کی یاد میں مست رہنا چاہیے۔ کتنی غفلت ہے، ہم تو نیکیاں بھی اس وقت کرتے ہیں جب گناہ کی طاقت ختم ہو جائے۔ کس کے پاس فرصت ہے؟ کون اپنے رب کو یاد کرتا ہے؟ کامیابی کا تیسرا اصول یہ ہے فصلہ، نمازیں پڑھتے رہے۔ بہت نمازیں چھوڑی جا رہی، اور رمضان گیا، میں نے شروع تقریر اسی سے کی تھی، جن لوگوں نے اچھا گزارا ان پر رمضان مؤثر ہیں آج بھی، اور پورا سال رہے گا، کیونکہ یہ وعدہ جس نے رمضان صحیح گزارا اس کا پورا سال صحیح گزرتا ہے۔ اور جو رمضان میں بھی گھومتے پھرتے رہیں، بازار آباد رکھیں، بعد رمضان کے بھی ان کی حالت یہی ہے کہ بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن بہت تھکے ہوئے تھے نبی علیہ السلام، صحابہ کو آ کر کہا، بھائی آج سے بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے، یہ کہہ کر آپ نے رکعت باندھ دی، اللہ اکبر، اور پھر لمبی لمبی نفلیں پڑھی، سلام پھیری۔ صحابہ نے کہا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ بہت تھکان لگی تو آرام کرنا چاہیے تھا، آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نماز راحت کی چیز ہے، اس سے تھکان دور ہوتی ہے، اس لیے نماز پڑھنے لگ گیا۔ اور ہم اس لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، بہت ہاٹی گئی، یہ تاک دور کروا نماز پڑھوا دیا، لیا دیا اگر پوکنا کو میں نکوا ان کے اندر نمازوں کھوئے نہ کھونا، فجر کو تو اٹھ نہ سکے، عصر کی کسر نہیں، مغرب میں تھے نہیں، عشاء کو سو گئے، فجر کو اٹھ نہ سکے، رہی زور تو اللہ معاف کرے۔ ہمیں کہتا ہوں پھر جہنم کی آگ سے بدن بھی صاف کرے۔ نمازیں نہیں پڑھ رہے، معمولی باتوں پر نمازیں چھوڑ رہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن قرامین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے نفس جو ہے، نفس امارہ، وہ ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن یہ کب تک؟ ایک وقت متعین تھا، جب ایک وقت ختم ہوگا تو میں بات عرض کر رہا تھا، قرآن نے 3 بنیادی عقائد بیان کیے۔ پہلا عقیدہ توحید، اپنے مذہب پر اب قائم رہیں۔ یہ تو ابھی چھوٹا امتحان ہے جو اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں۔ خدا کریں
کہ ان ظالموں سے تخت اقتدار کو چھین لیں، ہم مسلمانوں کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق دے دیں، ورنہ آزمائش اس سے بھی بڑی ہوگی۔ خدا حفاظت فرمائے ہماری بھی اور ہماری نسلوں کی بھی۔ ہمارے اکابر نے اپنی فراست ایمانی سے یہ بات کہی تھی کہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ مقدر کر دی گئی یہ بات کہ صبح قیامت تک یہاں سے ایمان کا نام و نشان نہیں مٹے گا، یہاں مسلمان باقی رہیں گے، لیکن قربانیاں بہت دینی کو۔ اپنے مذہب پر مضبوط بنیے۔ دوسرا عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے، عقیدہ رسالت۔ اس وقت مارکیٹ میں بہت شور چل رہا ہے، نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، کوئی معلوم نہیں مہدیت کا، کوئی عیسائیت کا، کوئی نبی ہونے کا، مختلف دعوے کر رہے ہیں، اور الگ الگ خطوں میں سب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ بھائی نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ آئیں گے لیکن وہ بحیثیت نبی بن کر نئی شریعت لے کر نہیں، وہ آئیں گے تو وہ بھی شریعت محمدی کو فالو کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تیسری بات عقیدہ آخرت اور قیامت۔ قیامت قائم ہوگی۔ یہ جتنی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس زندگی سے توبہ کریں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، ایک دن آئے گا محاسبے کا وقت ہوگا، لیکن اس سے پہلے اللہ فرماتے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر بھی جائے گی۔ وہ دن آئے گا، اللہ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اتنا بڑا آسمان تو ہم ایک کاغذ کی طرح لپٹ دیں گے۔ کہیں قرآن کہتا ہے اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا۔ کہیں قرآن کہتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ تارے بکھر جائیں گے۔ کہیں قرآن کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے۔ کہیں قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے جب قیامت قائم ہو۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ قائم ہوگا۔ اذا دکت الارض دکن دکا، زمین بالکل چٹیل میدان کی طرح کر دی جائے گی، ذرا بھی نمی چراغ اتار کھاڑا ٹیکڑا کچھ نہیں رہے گا، بالکل میدان کر دیں گے، دور دراز سے دوسرے کو دیکھ سکیں گے، سیدھا سیدھا میدان ہو جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب اپنی قہری تجلی کے ساتھ نازل ہوگا، اس کا حکم آئے گا، فرشتے صف در صف ہاتھ پر ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو زنجیروں سے باندھ کر لایا جائے گا۔ جس طرح آج بڑے بڑے شیپ، بڑے بڑے جہازوں کو لنگر ڈال کر کھڑا کیا جاتا ہے، اسی طرح جہنم کو بھی گھسیٹ کر لایا جائے۔ جہنم ہم سے اتنی دور ہوگی کہ انسان 200 سال تک چلتا رہے تو کتنا چلے گا۔ جہنم اتنی دور ہوگی کہ وہاں سے تپش محسوس ہوگی، لوگ گھبرا جائیں گے جہنم کی تپش دیکھ کر۔ قدر ٹھنڈی ہوگی جب جہنم ذرا ٹھنڈی ہوگی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ ایک مرتبہ تو جہنم کی تپش دیکھ کر وہ بوکھلا جائے گا، کچھ بولنے کے ہوش باقی نہیں رہیں گے۔ لیکن ذرا جب جہنم ٹھنڈی ہوگی تو انسان آپس میں چیمی گولیاں شروع کریں گے، کاش دنیا میں سمجھانے والی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہم کو بہت سمجھایا گیا تھا، بہت نصیحتیں کی گئی تھی، مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے، ہر ایک کا رنگ اور ڈھنگ الگ تھا، سب اپنے اپنے انداز میں قرآن واضح طور پر کھول کر سمجھا کر گئے تھے، لیکن ہم تھے کہ مستی میں مست تھے۔ آواز آئے گی فَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب یہ ساری باتیں کچھ کام نہیں آئے گی بھائی،
जिस वक्त नसीहत हासिल करनी चाहिए थी, समझाने वाले हमारे नुमाइंदे और कारिंदे तुम्हें समझा रहे थे, तब तो तुमने इनकी बातों को सुनी अनसुनी कर दी, इनकी बातों का मजाक बनाया और तुम अपने असरी उलूम के नशे में और माल और दौलत के नशे में, सेहत के नशे में तुमने इनकी बातों की तरफ तवज्जो नहीं दी। फन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश इंसान अपनी जिंदगी में कामयाबी के लिए आगे कोई अच्छे अमल करके भेज देता। अगर नहीं है अच्छे अमल तो फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद। मालूम नहीं ये बात ऐसी जहन में हम लोगों ने बिठा दी है, अरे अल्लाह तो गफूरुर रहीम से, अल्लाह तो नुक्ते नवाज से, अल्लाह जर्रे नवाज से का बधु माफ कर दे। चला भाई कुन ना कहे कि अल्लाह गफूरुर रहीम नोए, कुन ना कहे कि अल्लाह जर्रे नवाज नहीं है, नुक्ता नवाज नहीं, अरे सब कुछ है। ये बात तो तुमको खुदा की याद रह गई कि नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को खबर कर दीजिए तुम्हारा रब बड़ा माफ करने वाला है। लेकिन फौरन तो उसने वही पैगाम भी वहीं पर भिजवाया है, व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। और इनको ये कहना पकड़ पर आऊंगा ना तो बड़ी सख्त पकड़ करूंगा। जिसने अपने गफूर रहीम का पैगाम पहुंचाया उसी ने भी तो ये पैगाम पहुंचाया, वला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद। ऐसी पकड़ करूंगा कि आज तक इस तरह पकड़ने का किसी ने तसव्वुर में भी नहीं लाया होगा। वला यूसिकु वसाक़हु अहद, और ऐसा जकड़ूंगा आज तक इस तरह किसी ने जकड़ने की हिम्मत भी नहीं की होगी। इस तरह पकड़ूंगा। अरे भाई अल्लाह के फरिश्तों की ताकत कितनी होगी। एक जिब्राइल पूरी बस्ती को एक उंगली पे उठा सकता है, तो एक आदमी को पकड़ना इनके लिए कोई मुश्किल काम है। लेकिन भाई जब पुलिस वाले आते हैं ना पकड़ने, तो कोनू भी खाए ले तो ये भी खा दिलो केवाय, पण कोनू न खाता, कोटू भी रखता था, वो पैंट के अंदर हाथ डालते और पुश के पीछे से पकड़ते हैं। इससे ज्यादा जिल्लत मालूम होती है। अल्लाह फरमाते हैं वला यूसिकु वसाक़हु अहद, मेरी पकड़ इतनी सख्त होगी ना कि इतना किसी ने पकड़ा भी नहीं होगा। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना, ये तो अब तक की मेरी ताकत थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कब? जबकि तो कुरान के फरामीन को मान लेगा, हमारे अवामिर और हमारे अहकाम पर चलोगे तो हम आपके नफ्स को नफ्स मुत्मइन्ना बना देंगे। और हम चाहते हैं कि आप कुरानी फरामीन पर चले तो हम आपको भी ये इनाम दे सकें। एक बात खास तौर पर आपको कहता हूं, नोट कर लीजिए कि अल्लाह के दरबार में और अल्लाह के खजाने में कोई नेमत किसी के लिए खास नहीं होती। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि अल्लाह के खजाने में कोई नेमत किसी के लिए मखसूस नहीं होती। जिस शर्त, जो नेमतें जिन जिन शराइत पर देने का वादा है, अगर तुम वो शराइत कर चुके हो तो नेमत तुम्हें मिलकर रहे। ये चीज फला नबी के लिए, ये फला कौम के लिए, ऐसा कोई नहीं। बस ये हमारी शर्तें हैं। अब कौम नूह भी वो शर्तें करें तो इनको दिया जाएगा। कौम लूत, कौम आद और समूद, कौम मोहम्मद, बस हमारी शर्तें पूरी होनी चाहिए, नेमत मिलेगी। यहां तक के नबुव्वत भी वहां खास नहीं थी। ये तो अब नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया, वरना जब तक ये सिलसिला जारी था तो मूसा ने अपने भाई हारून के लिए मांगी तो उसको भी वो नेमत दी गई। अल्लाह के दरबार में कोई नेमत खास नहीं होती है। बस जो शराइत कही गई है, अगर इस पर बंदा उतर आया तो अल्लाह देने पर कादिर है। और अल्लाह वाइदों के खिलाफ कर सकते हैं, वादों के खिलाफ कभी नहीं करते। तो मेरी मां और बहने, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप दुनियावी ऐशो इशरत को छोड़ दीजिए। ये दुनियावी जिंदगी वक्ती जिंदगी है। अगर आप हमेशा और दायमी जिंदगी में सुकून चाहते हो तो कुरानी प्रोग्राम पर अमल कीजिए, कुरान की तालीमात को लाजिम कीजिए, उसकी तिलावत को मजबूती से करिए, रोजाना का मामूल बनाएं।
दुनिया की ऐशो इशरत को, रंगरेलियों को छोड़ दीजिए। ये अय्याशी और ये फहाशी तुम्हें ले डूबेगी। और हम ये चाहते हैं कि आप इन सब चीजों को छोड़कर एक अच्छे इंसान बन जाओ। नफ्स मुतमइन्ना, अपने नफ्स को नफ्स अम्मारा न बनाओ, नफ्स मुतमइन्ना बनाओ, ताकि जब वक्त आएगा आपका दुनिया से उठाने का, उस वक्त हमारी तरफ से तुम्हें एक पैगाम सुनाया जाएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, चल इस कमीनी दुनिया में बहुत जी लिया। जब अच्छे इंसान मरते हैं, जब दीनदार लोग मरते हैं, जिब्राइल अपने साथ एक फरिश्तों का काफिला लेकर आता है और कहता है, अरे अच्छे बंदे और बंदी, चल इस कमीनी दुनिया ने बहुत जी लिया, बस अब खैर की तरफ जाते हैं। इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, लौट जा अपने रब की तरफ खुशी बखुशी, छोड़ इस बुरी दुनिया को, कमीनी दुनिया को। खैराबाद कहते हैं। ये कहकर उसको बड़े एहतराम के साथ ले लिया जाता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जिंदगी भर कुरान करीम की खिदमत करते रहे। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में अपने आप को ताइफ ले गए और ये तय कर लिया कि जिंदगी की शाम अब ताइफ में कर देंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। जो हजरात गए हुए इनको मालूम है, ताइफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का मजार भी है, बड़ी मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, वहां नमाजें भी अदा करने का मौका मिला, तो वहां बहुत बड़ा मजार है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का, उनकी मस्जिद भी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का जब मरने का वक्त करीब आया, सहाबा फरमाते हैं कि हम लोग कमरे से बाहर बैठे हुए हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की नाश जिस कमरे में रखी हुई थी, एक खूबसूरत परिंदा आया कि आज तक इतना हसीन और खूबसूरत परिंदा हमने नहीं देखा था। उस परिंदे को उस कमरे में दाखिल होते हुए हम सब ने देखा, लेकिन निकलते हुए हमने नहीं देखा। बहरहाल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को जब हम लोग दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया। आवाज सब ने सुनी, आवाज देने वाला नजर नहीं आया। हमारे पड़ोस मुल्क में ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग फकीह मुहद्दिस और अपने जमाने के शेखुल इस्लाम रह चुके हैं। बड़ी उम्र पाई। एक मर्तबा वो अपने बेटों के साथ जोहर की नमाज घर पर अदा की। नमाज के बाद हजरत अपने कमरे में आराम के लिए तशरीफ ले गए कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हजरत का बड़ा बेटा दौड़कर दरवाजे पर पहुंचा। वो कहता है कि मैं दरवाजे पर जब पहुंचा हूं, मैंने ऐसा हसीन और नौजवान खूबसूरत लड़का देखा, खुदा की कसम शायद पूरी दुनिया में इतना हसीन कोई नौजवान हो, मैंने इतना हसीन और खूबसूरत नौजवान लड़का देखा। उसने मेरे हाथ में खत दिया और कहा, ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया के सीने पर इस खत को रख दो और इनको पढ़कर सुना दो। चुनांचे हजरत का बेटा वो खत लेकर अपने अब्बा के कमरे में पहुंचा। जाकर कहा कि कोई नौजवान आपके नाम खत दे गया है और हुक्म ये हुआ है कि आपको पढ़कर सुनाया जाए और आपके सीने पर रखा जाए। हजरत ख्वाजा साहब ने कहा, पढ़कर सुनाओ। जब बेटे ने खत निकाला तो उसमें लिखा हुआ था, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया। चुनांचे हजरत ने जब ये सुना, आंखों में आंसू आए और कहा, जाओ उस नौजवान को अंदर बुला कर आओ। बड़ा बेटा फौरन दरवाजे पर पहुंचा तो वो नौजवान गायब था। जब वो अंदर आया तो बाप की रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई थी और वो नफ्स मुतमइन्ना अल्लाह की तरफ खुशी बखुशी लौट गई थी। अल्लाह ताला दूसरा इनाम ये देंगे कि फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आओ, जब नफ्स मुतमइन्ना लेकर आए हो तो पहले मेरे नेक बंदों से मिलो, इसके बाद मेरी जन्नत में दाखिला कर लो। दुनिया की जिंदगी में भी नेक लोगों की सोहबत में रहना मिल जाए गनीमत समझो। नबी के जमाने में नबी के होते हुए कोई नेक नहीं होता। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी की शाम में दुआ मांग रहे हैं, रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्द
انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، مجھ کو مسلمان ہونے کی حالت میں موت دینا۔ نبی کہہ رہا ہے، ماں اور بہنوں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کس حالت پر ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں اور کب تک ایسی بے باکانہ زندگی گزاریں گے؟ اب بہت وقت ہو چکا ہے، سفر بہت لمبا ہو چکا ہے۔ سفر چاہے دنیا کا ہو یا گناہوں کا ہو، قاعدہ یہ ہے سفر جتنا لمبا ہوگا واپسی اتنی مشکل ہوگی۔ اپنے سفر کو مختصر کیجیے، لوٹ جائیں اپنے رب کی طرف اور قرآنی پروگرام پر عمل کریں۔ جس طرح رمضان میں قرآن کو بڑے اہتمام سے پڑھا اور اپنے آپ کو گھروں میں پابند و قید رکھا، اسی میں آپ کی سلامتی اور سیفٹی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے سارے ایام بلا ضرورت شدیدہ بازاروں میں نہ جائیں۔ اب یہ ویکیشن کے ایام آئیں گے تو کچھ لوگ بیچارے ان کے گھروں میں غسل خانے بھی نہیں ہوتے، وہاں واٹر پارک میں جاتے ہیں۔ ارے شرم کی بات ہے، وہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہے۔ ارے وہاں اندر کون کیا کیا کرتا ہے بھائی کون نہیں جانتا ہے۔ ارے ساری بے حیائی بے شرمی کو چھوڑ دے اللہ کے لیے۔ ارے کھیتوں میں جا کر غسل کرنا اور کیا کیا، اور ایک تو آپ کے کپڑے اتنے باریک تنگ اور چست ہوتے ہیں، یہ شرم کے مسئلے ہیں۔ اب زیادہ کھل کر بھی نہیں بولنا ہے، بس آپ سب کچھ سمجھدار ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ سمجھو، اپنے آپ کو پابند بناؤ، بے شرمی بے حیائی چھوڑ دو۔ ارے بہت بڑے بڑے غسل خانے ہوتے ہیں گھر میں یار، وہاں غسل کر لو، ادھر ادھر جانے کی اپنے جسم کی نمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ان سب بے شرمی بے حیائی آسمانوں پر نوٹ کی جا رہی ہے اور اس کے برے اثرات زندگی پر پڑتے ہیں، تمہاری اولادوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ معاشرے بے شرم بے حیا بنتے جا رہے ہیں، ہم مر جائیں گے اور یہ سارے گناہ ہمارے سر پر باقی رہ جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو پابند بناؤ، قرآن کے عادی بنو، قرآن کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو، سننے کا مزاج پیدا کرو۔ سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہے، دعا مانگ رہے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ دیکھو آخر میں دعا مانگ رہے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، ہمیں تیرے نیک بندوں میں شامل کر۔ اللہ تعالیٰ بھی دوسرا انعام یہ دیں گے، فادخلی فی عبادی، میری جنت میں داخل ہونے سے پہلے میرے نیک بندوں سے ملو۔ دنیا میں بھی اگر نیک لوگوں کی صحبت میں اثر ہو جائیں، اسے غنیمت سمجھو۔ مردوں کے لیے براہ راست نیک مردوں سے فائدہ اٹھانا چاہیں، خواتین کے لیے بہت آسان ہے، ان کو تو صرف ایسی دینی مجالس میں شرکت کرنے سے، بزرگوں کی کتابیں اور ملفوظات سننے سے وہ سارے اثرات ان میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ لہذا عورتیں بھی، جو عورتوں میں نیک اور دینی عورتیں ہیں، ان کی صحبتیں اختیار کریں، اور جو اکابر اور ہمارے علماء جو دیندار اللہ والے ہیں، ان کی کتابیں اور بیانات سننے کا مزاج بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر دینداری پیدا کر دے، اپنے مذہب میں پختگی اور ثابت قدمی نصیب فرمائیں۔ قرآنی اوامر اور فرامین پر ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق مرامت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کافی وقت ہو چکا ہے، اس لیے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اسی کو دعا کے قائم مقام سمجھ کر آج کے مجلس کو یہی ختم کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔